فلا الابصار تثبت لرؤيته ولا الاوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والعلاء واستخلص بالنور والضياء والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزين الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الذين شادوا الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات حضرات محترم، شعور کے روز ازل سے لے کر آج تک انسان اس جستجو میں رہا ہے کہ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اسے کہاں جانا ہے اور مقصد حیات کیا ہے۔ آغاز میں چونکہ اسباب ناپید تھے، قوت فکر کمزور تھی، لیکن حضرت انسان نے موسموں کے تغیر و تبدل، گردش لیل و نہار اور طوفانوں اور زلزلوں کے حوادث سے زندگی کو کچھ نہ کچھ سمجھا۔ اور جو سمجھتا گیا وہ ایک ذخیرے کی صورت میں آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑتا چلا گیا۔ آنے والوں نے سابقین کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنے تجربات ان کے تجربات میں شامل کر کے آپس میں بحث و مباحثہ شروع کیا، تو سب کچھ مل کر پیدا کنار سمندر بنتا چلا گیا۔ چنانچہ انشعاب مذاہب بہت ہو گئے اور کئی طبقات وجود میں آئے، اور کوئی ایک شخص اپنی قوت فکری اور اصابت رائے کی بدولت اس فرقے اور طبقے کا رأس و رئیس قرار پایا۔ کہا جانے لگا کہ بھائی یہ فلسفی ہے، یہ طبقہ حکماء سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاسفر ہے، یہ سائنسدان ہے، یہ ماہر ریاضی ہے۔ پھر مختلف طبقات کے ماہرین نے جب آپس میں بحث و مباحثہ کیا تو یہاں سے یہ تقسیم شروع ہو گئی کہ یہ استاذ الحکماء ہے، یہ رئیس المتکلمین ہے، یہ زبدۃ الحکماء ہے،
یہ علامہ ہے، یہ بہت بڑا مدرس ہے، چنانچہ مختلف مذاہب دنیا میں متعارف ہوئے جو دو حصوں پر مشتمل ہو گئے، کچھ وہ جو خود ساختہ تھے، کچھ وہ جو خدا ساختہ۔ چنانچہ بزرگان محترم تین طبقات ابھر کر عقلاء کے سامنے آئے۔ ایک طبقہ کہلایا مثبت صانع، جس نے عقلی، فکری اور روحانی طور پر یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی صانع اور بنانے والا ہے۔ ایک طبقہ کہلایا نافی صانع، جس نے نفی کی کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایکسیڈنٹل ہے، یہ حادثاتی طور پر معرض وجود میں آئی ہے۔ جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے، مختلف موقعوں پر ایٹم ملتے گئے اور کائنات بنتی چلی گئی۔ یہ کہلائے نافی صانع۔ ایک تیسرا طبقہ جو باب مدینۃ العلم کی فیض سے مجھے ملا، وہ طبقہ کہلاتا ہے متحیر و متردد، یعنی وہ متحیر و متردد اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جب وہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے والوں کے دلائل سنتا ہے تو کہتا ہے، اور جب نفی کرنے والوں کے دلائل سنتا ہے تو کہتا نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہماری اصل گفتگو اس تیسرے طبقے سے۔ چنانچہ شروع سے ان طبقات میں جو دو بڑے طبقے ہیں، ایک کا کہنا ہے کہ یہ عالم حادث ہے، اور انہوں نے صغریٰ اور کبریٰ ملا کر حد اوسط گرا کر جو خلاصہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ العالم متغیر، عالم متغیر ہے، وہ کل متغیر حادث، اور ہر متغیر حادث ہے۔ فالعالم حادث، نتیجہ یہ نکلا کہ عالم حادث ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طبقہ جس نے کہا کہ مادے نے ترقی کی اور بن گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بنانے والے کی، بلکہ عالم خود بخود قدیم ہے، ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ العالم مستغنی عن المؤثر، عالم کسی اثر انداز ہونے والے سے مستغنی ہے۔ وَكُلُّ مستغنی عن المؤثر فهو قدیم، اور ہر وہ شے جو مستغنی عن المؤثر ہے وہ قدیم ہے۔ نتیجہ انہوں نے نکال کر دیا کہ العالم قدیم، عالم قدیم ہے۔ اب یہ جو بیچارے متحیر و متردد طبقہ ہے، چونکہ ان کا مطالعہ ہے ناقص، اب یہ کبھی تو کہتے ہیں کہ صاحب
مادے نے ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے کسی بنانے والے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہ جو وابستگان باب مدینۃ العلم ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مادے کی تعریف کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ صاحب مادہ تو نظر آتا ہے، تو جب مادہ نظر آتا ہے تو خالق کو بھی نظر آنا چاہیے۔ چونکہ ہمارے ہاتھ میں باب مدینۃ العلم کا دامن ہے، اس لیے میں بار بار ان لفظوں کو دہرا رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو مادہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادے کی تعریف کیا ہے؟ ملا صدرہ سے لے کر ملا محمود جون پوری تک صاحب شمس بازغہ نے اور صاحب صدرہ نے تعریف فرمائی کہ مادے کی کیا تعریف؟ دیکھیے، مختلف موقعوں کے اعتبار سے مادے کے مختلف نام ہیں اور اس کی مختلف تعریفیں ہیں۔ مادہ، حیولہ، موضوع، طینت، عنصر، استقص، یہ سب مادے کے نام ہیں۔ اور مادے کی جو آج تک تعریف ہو سکی ہے وہ یہ ہے کہ مادہ اسے کہتے ہیں جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ جس ممبر پر تم بیٹھے ہو یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ مادہ ہے۔ مادہ حواس خمسہ میں آتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ میں ہاتھ سے ٹٹول کر اگر دیکھوں تو معاف کیجیے گا، یہ مادہ نہیں ہے۔ مجھے رنگ نظر آ رہا ہے، مادہ اسے کہتے ہیں جس نے اس رنگ کو اٹھا رکھا ہے۔ تو مادہ چھونے میں نہیں آتا۔ اچھا، میں چکھ کے کسی شے کا پتہ کرتا ہوں حواس خمسہ سے نا، مثلا چینی چکھی میں نے کہ میٹھا ہے، میٹھی ہے، نمک نمکین ہے، تو معاف کیجیے گا وہ بھی مادہ نہیں ہے۔ مادہ اسے کہتے ہیں جس نے اس مٹھاس کو اپنے اوپر طاری کیا ہو۔ وہ چکھنے میں نہیں آتا۔ دیکھنے میں آپ کہیں گے یہ دیوار مادی ہے، تو معاف کیجیے گا آنکھ دیوار کو نہیں دیکھ رہی، رنگ کو دیکھ رہی۔ آپ اگر اس کو کھرچ دیں گے تو ایک نیا رنگ نکل آئے گا۔ مادہ اسے کہتے ہیں جس نے اس رنگ کو اپنے اوپر قبول کیا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے میں بھی نہیں آتا، وہ چھونے میں بھی نہیں آتا، وہ چکھنے میں بھی نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے میری صوتی جو لہریں آ رہی ہیں یہ مادہ ہیں، نہ، یہ لہریں جس شے پر طاری ہیں وہ مادہ ہے۔ وہ سماعت میں نہیں آتا، تو جو نہ چھونے میں آئے، نہ چکھنے میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، معاف کیجیے گا اگر وہ مادہ ہے تو معاف کیجیے گا مادہ تو حواس خمسہ میں آتا ہی نہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب مادہ حواس خمسہ میں نہیں آ سکتا تو خالق مادہ تمہیں کیسے آ سکتا؟
بزرگان محترم، اب اگر یہ کہے کوئی کہ ایٹموں کے ملاپ سے جیسے پانی مل گیا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، تو بھائی یہ تو ایک پرائمری کا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پانی اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک الیکٹرک کا کرنٹ اس میں دوڑے گا نہیں۔ کرنٹ دوڑنے کے لیے حرکت چاہیے، اور سائنس اور فلسفے کا مسلمہ قانون یہ ہے، خود بخود کوئی شے سکون سے حرکت میں نہیں آتی جب تک اس کا کوئی محرک نہ ہو۔ اب پوچھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ساری کائنات متحرک ہے، اس کا محرک کون؟ پھر یہ کہ کائنات ایکسیڈنٹل ہے، پڑھیے شمس بازغہ، حضرت علامہ ملا محمود جون پوری جیسے فلسفی کی مارکۃ العرا تصنیف ہے فلسفے کی، ایم اے میں بھی داخل تھی، فاضل عربی میں بھی پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ چنانچہ انہوں نے مکمل بحث کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایکسیڈنٹ، حادثہ یا اتفاق دنیا میں کوئی شے نہیں، ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے قبلہ، اور اسباب کی لا علمی کو ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں متحیرین سے کہ جب سبب علم میں نہ آئے تو اسے حادثہ کہتے ہیں، تو جب سبب علم میں نہیں آ سکتا تو مسبب الاسباب کیسے ہے؟ چونکہ آج کی دنیا مادیت کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، دہریت اور دہشت میں ہر طرف تاریکیوں کے حصار کھینچ رکھے ہیں، انسانیت کا مجد و شرف ماضی کا افسانہ اور اخلاقی اقدار غریبوں کا بہانہ بنتے چلے جا رہے ہیں، انسانیت شہروں سے نکل کر غاروں میں اور درندگی بھٹوں سے نکل کر شہروں میں بستی چلی جا رہی ہے۔ آج کا زمانہ ماضی کے دور جاہلیت کی شبیہ بنا ہوا ہے، پہلے نادانی اور جہالت کے ہاتھوں انسانیت کو ختم کیا جاتا تھا، آج علم و تمدن کے ہتھیاروں سے اسے فنا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ انسانیت ہر دور میں بو جہلان اغراض اور بو لہبان ہوس کی ستمرانیوں سے پامال اور مجروح چلی آئی ہے، کبھی نادانیوں نے سینہ چاک کیا، کبھی دانائیوں نے گلے کاٹے۔ پہلے انسان کے عجز و انکسار نے ہر پتھر کو بندر بنا دیا، اور آج اس کے تنتنا و جلال نے سانع عالم سے بھی بغاوت کر رکھی۔ نہ کل اس کے نیاز اور انکسار میں شرافت تھی، نہ آج تنتنے اور جلال میں انسانیت۔ اب یہ کہہ دینا کہ صاحب مادے نے یہ سب کچھ کیا، تو جب میں نے مادیین سے پوچھا، ان فلاسفر سے، فلسفہ یونان کے ماہرین سے، کہ جناب مادہ کہتے کسے ہیں، تو انہوں نے جو مادے کی تعریفیں کی، پہلی تو وہ جو میں عرض کر چکا کہ جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں مادہ۔ مادے کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جو ناپنے میں آئے، جو تولنے میں آئے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہیں تو میں مان لیتا کہ مادے کی تخلیق ہیں ہم، بشرطے کہ ہم مادے کے حدود سے باہر قدم نہ رکھتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں علم ہے جتنا بھی ہے، شعور بھی ہے، احساس بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، میں یہ کسی
مجلس میں بیٹھا تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کی کلاس ہے جس سے میں گفتگو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ میں جو علم ہے وہ کتنے کلو گرام ہے؟ آپ میں جو شعور ہے وہ کتنے فٹ ہے؟ آپ میں جو احساس ہے وہ کتنے انچ ہے؟ آپ کہیں گے آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو ان کا وزن بتا سکے، کیونکہ یہ چیزیں وزن میں آتی نہیں، اور جو شے وزن میں نہ آئے وہ مادہ نہیں ہے۔ اگر آپ مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو پھر یہ غیر مادی چیز آپ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ میرے سامنے کیمرہ ہے لگا ہوا حساس، جس کیسٹ پر میری مجلس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مادے کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جب پہلی تصویر مٹے گی تو دوسری چھپے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تقریر بھی اسی سائٹ پر ہو اور اس کے بعد ٹی وی میں آنے والے جو فنکار ہیں وہ بھی اسی سائٹ پہ آتے چلے جائیں۔ نہیں، پہلی تصویر مٹے گی تو دوسری بنے گی، یہ مادے کی تعریف ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دعا گو ہوں، نیاز مند ہوں آپ کا، جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کیا آپ کے تصویر خانہ دل سے میری صورت مٹ جائے گی؟ لیکن یہ کیا شے ہے؟ پرانا مٹتا نہیں، نیا چھپتا چلا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مادہ نہیں ہے، اور جب مادہ نہیں ہے تو مادہ مادے کو بناتا ہے، غیر مادے کو نہیں بناتا۔ پھر آپ کو کس نے بنایا؟ تو کامن سینس کا ایک دیکھا بھالا فیصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا کمال نظر آتا ہے۔ یہ جو کپڑے سینے والی مشین ہوتی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا موجد سلائی سے ناواقف تھا؟ جس نے ٹائپ کی مشین بنائی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اے بی سی ڈی سے ناواقف تھا؟ وہ اتنا واقف تھا کہ اس نے کہا جو حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ انگلیوں کے قریب رہیں۔ ٹریکٹر کا ایجاد کرنے والا کیا زراعت سے ناواقف تھا؟ نہیں۔ ہر موجد نے اپنی ایجاد میں اپنے کمال کو سمو دیا۔ چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا کمال نظر آتا ہے۔ جب چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا کمال نظر آتا ہے تو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، تعریف کرنے والے بڑی تعریف کرتے ہیں، بھئی کیا بات ہے جاپان کی، کیا کیمرہ بنایا ہے اس نے، اور کیا بات ہے اٹلی کی، کیا خوبصورت ٹریکٹر بنایا اس نے، اور کیا بات ہے صاحب امریکہ کی، کیا شیولیٹ گاڑی بنا کر بھیج دی اس نے، اور کیا بات ہے ناسا کے سائنسدانوں کا کہ اس نے ایگل گاڑی بنا کر چاند پہ اتار دی۔ اب میں پوچھتا ہوں، جن خلابازوں کے لیے اور جن سائنسدانوں نے وہ گاڑی بنائی ہے، آپ نے ان سائنسدانوں کو دیکھا ہے؟ پھر تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اور بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، تو اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو زمین کو دیکھ کر بچھانے والے کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ آسمان کو دیکھیے اور شامیانہ تاننے والے کی تعریف کیجیے۔
آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا کمال نظر آتا ہے وہ اپنے کمال کو اپنی صنعت میں سمو دیتا ہے۔ اگر آپ میں علم ہے تو مانیے کہ بنانے والا وہ ہے کہ اس میں بھی علم ہے۔ آپ میں شعور ہے تو اس میں بھی شعور ہے، آپ میں احساس ہے تو اس میں بھی احساس ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کو سمجھنے سے عقل چونکہ قاصر رہتی ہے، جہاں پر عقل حیرت میں ڈوب جائے اسی کو عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں۔ بزرگان محترم، یاد رکھیے گا آپ اس بات کو، ذہن میں وہ آتا نہیں، فکر میں وہ سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائل تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، جہت میں گھرا ہوا نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا نہیں ہے، پھر کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ کون ہے اور کیا ہے؟ بس یاد رکھیے، جب کوئی شے سمجھ میں نہ آئے تو آپ وجہ پوچھتے ہیں، بھئی کیا وجہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ جب وجہ بیان ہوتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی لیے وجہ چہرے کو بھی وجہ کہتے ہیں۔ تو جس سے کوئی شے پہچانی جائے اسے وجہ کہتے ہیں، اور جن ہستیوں سے اللہ پہچانا جائے انہیں وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے تمام بزرگوں کی تعریف میں لفظ استعمال فرمایا، رضی اللہ عنہم، اور ایک اکیلا میرا مولا ہے جس کے لیے کہا جاتا کرم اللہ وجہ۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ذات واجب کا تعارف کیسے ہوتا؟ اسی لیے سرکار دو عالم کے بارے میں ارشاد ہوا قرآن مجید میں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف یہ صرف میرے رسول نہیں آیا، تمہارے رب کی دلیل آیا۔ یعنی میں دعویٰ ہوں، یہ دلیل ہے۔ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے تو دلیل سمجھاتی ہے۔ بس ہم میں اور ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم شے کو دیکھ کر بنانے والے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین دیکھی، بچھانے والے کو سمجھنے کی کوشش کی، آسمان دیکھا، بنانے والے کو سمجھنے کی کوشش کی، چاند سورج ستارے دیکھے، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہستی جو بنی اس وقت ہو جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج، نہ لوح نہ قلم، تو پھر وہ کیسے سمجھے کہ خدا کیا ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم عقل چالاک کے مالک ہو، اسباب کے محتاج ہو، ہم عشق بے باک کے مالک ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمائے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ میرا معبود جس کی ذات اس کی ذات پر دلیل بن کے میرے سامنے۔ اسی لیے عزیزان محترم، ہم اگر تصور خدا کریں نا تو تصور میں تو آ نہیں سکتا، لہذا جو آئے گا وہ ہمارا مصنوعی خدا ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارا مصنوعی خدا ہوگا، معاف کیجیے گا، جو ہمارے خیال یا تصور میں آئے۔ لیکن سرکار دو عالم
جو اس وقت خلق ہوئے جب حرکت و سکون ابھی کسی ساکن و متحرک کے انتظار میں دم بخود تھے، اجسام عناصر کی ترکیب مزاجی کے منتظر تھے، ارواح امر کن کی محتاج تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ لباس عدم پہنے ہوئے نیستی سے ہمکنار تھا، صاحبان فلک بے اعتنائی سے دوچار تھا، اس لیے چاند سورج ستاروں کی نورانی قندیلیں اس پر آویزانہ ہوئی تھیں، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، آگ نیستی کی گھٹن میں جلی جاتی تھی اور یہ خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی، ایک شمع وحدت جل رہی تھی، قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا، اس نے اول مخلوق کو بنانا شروع کیا، ایک تھا وہ بنانے والا اور ایک تھا مخلوقات میں وہ نور محمدی بننے والا، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا سایہ بھی ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، اتنا بے مثال بنایا کہ سایہ ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے تجھے اپنی دلیل بنا کر بھیجا، یعنی میں دعویٰ ہوں، دعوے کی دلیل ہے میرا حبیب محمد۔ اب ارشاد ہوا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض فاستقرت وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانار وتبسما۔ پھر کائنات اس نے کیسے بنائی؟ ہمارا اسم گرامی عرش پر لکھا تو ٹھہرا، فرش پر لکھا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، آگ پر لکھا تو جلنے لگی، صبح پر لکھا تو مچلنے لگی۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہو؟ یہ ساری کائنات سرکار دو عالم کے نور کا ظہور ہے، یہ ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے۔ اب میں ایک سوال اور پوچھ سکتا ہوں، یہ چاند سورج عرش فرش لوح قلم جب حضور کے صدقے میں بنے ہیں، حضور کے نور سے بنے ہیں، تو اب مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ سورج ہے یا نہیں؟ چاند، زمین، آسمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں نور ملے وہ مر جائے؟ خدا کی قسم ساری کائنات بھی اگر مر جائے سرکار دو عالم کو موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ جو مر جائے اسے تھا کہتے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، اللہ کے لیے موت کا تصور بھی کفر ہے۔ اللہ نے اسی لیے محمد رسول اللہ کا دامن لا الہ الا اللہ سے ملا دیا۔ پورے کلمے میں تھا کا لفظ ہے ہی نہیں۔ آج پڑھیں، کل پڑھیں، کروڑ سال بعد پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔
کہ فلسفہ قانون جاننے والوں سے پوچھئے کہ اللہ دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل ہے سرکار محمد مصطفیٰ. جب دعوے کی دلیل ہے حضور کی ذات تو فلسفہ قانون بتلاتا ہے کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر. تو جب تک دعویٰ ہے اس وقت تک دلیل ہے. دعویٰ بھی زندہ ہے اور دلیل بھی زندہ ہے. اسی لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کہتے ہیں یا رب محمد و آل محمد. اور سرکار دو عالم نے تو اس کے وجود کو صرف جاہلوں سے نہیں، ابو جہلوں سے منوا لیا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے ان کافروں اور مشرکوں سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے. یہ ان کے ذہن میں کہاں سے اللہ کا تصور ابھرا؟ دلیل سے. اور وہ لا شریک ہے. اور مزید وضاحت کی ہے باب مدینۃ العلم اور اس کی اولاد امجاد نے. جب ابن زیاد جیسے شقی نے پوچھا تھا میرے صابر ترین امام سے، سرکار سید الساجدین سے، امام نے دربار میں قدم رکھتے ہی اس کے سامنے کہا الحمدللہ الذی، میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جس نے ہمیں عزت اور وقار عطا فرمایا. تو اس نے کہا اچھا اب بھی اللہ اللہ کرتے ہو؟ دیکھا تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. امام نے فرمایا اللہ نے نہیں کیا، تم نے کیا. تم نے کیا. اور بدترین انجام ہے اس ظالم کا جو اس طرح آیت الہی کی تکذیب کرتا ہے. اس نے کہا کہ اب بھی اللہ اللہ کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا تم کیا سمجھو کہ میرا معبود کون ہے؟ کہا اتنے لمبے سفر میں بھاری بھرکم طوق اور زنجیروں نے اللہ کا نقشہ ذہن سے محو نہیں کیا. ارشاد فرمایا کہ یہ زنجیریں، یہ طوق تو کچھ بھی نہیں ہے. او ابن زیاد سن، سبحانکا تعلم وزن السماوات والارضین، میرا معبود مطلق وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کے وزن کو جانتا ہے. اگر زمین اور آسمان کا وزن بھی ہمارے اوپر تو رکھ دے اور اس سے بھی زیادہ سفر کرا دے پیدل، ہماری زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو. اب وہ پوچھتا کون ہے تمہارا اللہ؟ بس تشریح کا وقت نہیں ہے، میں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا. کون ہے اللہ تمہارا؟ کہ خالق لا نظیر لہ، واحد لا ند لہ، صمد لا کفو لہ، الہ لا ثانی معہ، وفاطر لا شریک لہ، ورازق لا معین لہ، والاول بلا زوال، والدائم بلا فناء، والقائم بلا عناء، والمؤمن بلا نہایت، والمبدئ بلا عمد، والصانع بلا عہد، والرب بلا شریک، والفاطر بلا کلفت، والفعال بلا عجز، لیس لہ حد فی المکان ولا غایت فی زمان، لم یزل لا یزال لن یزال کذالک ابدا، هو الالہ الحی القیوم الدائم القدیم القادر الحکیم. او ابن زیاد، میرا معبود ان صفات کا مالک ہے جس نے ہمیں نبوت اور امامت سے سرفراز فرمایا. اور خدا کی قسم وجود خدا پر جو دلیلیں امام نے قائم کی، اس پر ان خطبات کو جب جمع کیا گیا ایک مکمل کتاب معرض وجود میں آئی جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ.
جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ. اور بزرگان محترم، خدا کی قسم اس کا تعارف بھی کرایا تو انہوں نے، اور اس کی عظمت کو منوایا تو انہوں نے، ورنہ یزید تو پکار اٹھا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک. بنی ہاشم نے، نعوذ باللہ سرکار دو عالم نے، بنی ہاشم کے نمائندے نے ایک چکر دے رکھا تھا لوگوں کو، لا خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ جو انکار کر رہا تھا وہ معاف کیجیے گا دنیا سمجھتی ہے کہ امام حسین سے ٹکرایا وہ، نہ، وہ اللہ سے ٹکرا گیا. کتاب اللہ کی ہے، وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے کہا تو غلط کہتا ہے، اس نے کہا نہیں میں سچ کہتا ہوں. اس نے کہا تو سچا ہے، نہیں ہے میں سچا ہوں. اس نے کہا نہیں میں سچا ہوں. چنانچہ اللہ نے کہا یزید اس طرح نہ کریں، آپ کسی کھلی عدالت میں کیس دائر کر کے فیصلہ نہ کرا لیں. جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ سچا. کربلا کا میدان عدالت بن گیا. اور یزید سے کہا تو اپنے گواہ لیا. یزید اپنے گواہ لایا. اس کے گواہ فوجیں، نیزے، تلواریں، خنجر، اور اللہ کے گواہ. اللہ نے کہا ہے کوئی جو میرے قرآن، میرے رسول، میری وحی اور میرے وجود کی گواہی دے؟ چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا اٹھا، اس نے آواز دی یا اللہ میں تیری گواہی دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسی گواہی دوں گا تیری کہ اگر قیامت تک ہر مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے تو مجھے نواز رسول نہ سمجھے کوئی. کربلا کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے جتنے ضروری کاغذات اور مثلیں تھیں وہ نواز رسول نے اونٹوں پہ رکھ دی. دو سے لے کر شب عاشور تک نواز رسول مقدمے کی ترتیب میں مصروف رہے. یار و انصار کی مثل سامنے رکھی، اور ساتویں سے اتنا مصروف ہو گیا کہ نہ کھانے کا ہوش رہا نہ پینے. اور یہ شب جب آئی نا شب عاشور، تو اس نے ایک ایک مثل کو دیکھا. عجیب عجیب مثلیں تھیں. کوئی 150 سال کی مثل تھی، کوئی 18 سال کی مثل تھی، کوئی تازہ تازہ 6 مہینے کی تحریر. فاطمہ کے لال نے جتنے ضروری کاغذات تھے الگ کر دیے، غیر ضروری نکال کے چراغ گل کر دیے. کل صبح عاشور کے دن عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا. دوستان محترم، بزرگان گرامی، وکلا بہتر جانتے ہیں، بہن نے گواہ تیار کیا، بھائی نے عدالت میں لے جا کر پیش کر دیا. پوچھے ماہرین قانون سے، گواہ تب معتبر ہوتا ہے جب جانب مخالف جرح کرے.
جرح کا مطلب عربی میں ہوتا ہے زخمی کرنا. حسین کے ایک ایک گواہ پر بڑی جرح ہوئی. ایک 13 سالہ مثل پر تو اتنی جرح ہوئی کہ اس کے پہلے صفحے پھٹ کے آخر میں چلے گئے. آخری صفحات پھٹ کے پہلے صفحے کی جگہ آ گئے. اور جنہوں نے ترتیب سے مثل کے کاغذات رکھے تھے، شب عاشور ایک ایک گواہ کا چہرہ دیکھتی رہی ماں. ایک 18 سالہ مثل کو دیکھ دیکھ کے ماں کہہ رہی تھی کل یہ چاند سے صورت میں نظر نہیں آئے گی. لیکن کہاں ایسی مائیں تاریخ میں دیکھی ہوں گی. کہہ رہی تھی اکبر بیٹا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. کہا اماں فکر نہ کریں، اگر اسماعیل کی ماں ہاجرہ آپ کو مبارکباد نہ دیں تو مجھے ذبیح کربلا نہ سمجھیے گا. عزیزان محترم، ماں نے اس گواہ کو تیار کر دیا. جب صبح عاشور کی آئی، حسین ابن علی نے مرج البحرین کے اس موتی کو اٹھا کے صدف زین پہ رکھ لیا. ذات واجب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے پروردگار میرے اللہ گواہ رہنا، میں ایسے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ. مصائب کی شب ہے دوستو، اس لیے میں نے عرض کر دیا. اکبر گھوڑے پہ بیٹھ گئے، حسین ابن علی ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فضا خیمے کے در پہ بیٹھ گئی. اکبر کی ماں اور پھوپھی خیمے کے اندر مسلح پہ بیٹھ گئی. اکبر کی نظر پانی پر نہیں تھی، اکبر کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، جناب فضا کی نظر حسین ابن علی پر، ماں اور پھوپھی کی نظر جناب فضا کے چہرے پر. یہ نظر کا ایک سلسلہ بن گیا. بس میں اب اجازت لیتا ہوں. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، 10 منٹ کے بعد اکبر گھوڑے سے گرے. فضا خیمے کے در پہ گری اور ماں سجدے میں گری، اور ماں نے سجدے میں کہا شکرا للہ، یا الہی تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میری نیک کمائی تھی تیری راہ میں کام آ گئی. اور حسین ابن علی چلے، بیٹے کی طرف چلے، پہنچ گئے. حسین ابن علی نے زمین پہ گھٹنے رکھے. حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی. بس کیا بتاؤں میں، پیغمبر اکرم نے مدینہ چھوڑ دیا، علی نے نجف چھوڑ دیا، سیدہ نے بقیہ چھوڑ دیا. کیا دیکھا 6 انچ کی برچھی آدھی باہر نکلی ہوئی. حسین حسین نہ رہے، حیدر ہو گئے. حیدر ہے، حیدر ہو گئے. خدا کی قسم، علامہ حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ برچھی پہ ڈالے، ایک ہاتھ جگر پہ رکھا، کہ اتنے میں ابھی برچھی کھینچی نہیں تھی،
کہ حرملہ ملعون نے تیر چلایا جو نواسہ رسول کے سینے میں لگا. ایک ہاتھ سے برچھی پکڑی، ایک ہاتھ سے تیر تھاما، آسمان کی طرف رخ کیا اور آواز دے کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا ہی اس کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور عزیزان محترم، میرا دل یہ کہتا ہے کہ ابھی برچھی پہ جیسے ہی ہاتھ ڈالا نا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا رسول ذرا دادا ابراہیم کو بھی لے آئیں. دیکھیں آج میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے بیٹے کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں بیٹھا ہوا. آواز آئی ہم سب کربلا میں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں میرے لال، تو نے میری تربیت کا حق ادا کر دیا حسین. شاباش حسین، تو نے حق ادا کر دیا. اور اللہ نے بھی اسی دن سے فیصلہ کر لیا، وارے حسین ایسے عالم میں تو میرے وجود کی گواہی دے رہا ہے. نبوت ختم کر بیٹھا، رسالت ختم ہو گئی، امامت پہلے دے چکا، جنت کے تم سردار ہو، اب میرے پاس کون سی ایسی شے ہے جو تمہیں دوں. یہ کہہ کر کہا اچھا لے حسین، میں تیری اس عظیم قربانی کے بدلے میں اپنی ایک ذاتی شے تجھے دیتا ہوں، اور وہ ہے بقا. جب تک میں باقی تب تک تو باقی. جہاں تو رہے گا وہاں میں رہوں، جس دل میں تو رہے گا اس دل میں میں رہوں، جن گھروں میں تو رہے گا ان گھروں میں میں رہوں. الہی عبیدک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک، الہی لک یرحب المترحبون والیک اخلص المبتہلون، رحبۃ لک ورجاء لعفوک یا الہ الحق، ارحم دعاء المستسخین واعف عن جرائم الغافلین وزد فی احسان المنیبین، یوم الوفود علیک یا کریم، بحق محمد و آل طاہرین.